تو قرآن شریف کے بارے میں اگر میں بہت ساری باتیں کہنے لگوں کہ قرآن شریف میں بہت سی ایسی آیتیں ہیں جو آدمی کو ہتھیار اٹھانے اور غیر مسلموں کو قتل کرنے کی اجازت دیتی ہیں، تو میں اس میں کیا بری بات کہہ رہا ہوں؟ یہ تو لکھا ہوا ہے. تو آپ کہیں گے کہ دیکھیے صاحب، پشپن صاحب تو غلط بول رہے ہیں، قرآن شریف میں تو ایسا نہیں لکھا. تو میں بتا دیتا ہوں ایک مثال دے کر کے. ایک آیت یہ کہتی ہے اجے بھائی، قرآن مجید میں ایک آیت یہ کہتی ہے کہ کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. یہ کتنا اچھا ہے سننے میں، اتنا خوبصورت ہے، واہ 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 واہ، کمال کر دیا صاحب. لیکن 5 پنے پڑھ کے آگے جائیں گے تو اس میں دوسری جگہ جہاد لکھا ہوا ہے کہ جو مشرک کہتے ہیں مورتی پوجک کو، جو مشرک آپ کے دھرم کو نہ مانے، اسے ایکسپٹ کرنے سے منع کر دے، اسے آپ لالچ دیں، اگر نہ مانے تو دھمکائیں، اس کو ڈرائیں، اور وہ اللہ یا رسول کو نہ مانے تو اس کا قتل واجب ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک طرف لکھ رہے ہیں کہ انسانیت کا قتل ہے ایک کا مارنے پہ، اور 5 پنے بات آپ کہتے ہیں کہ جو آپ کے مذہب کو نہ مانے، آپ کے رسول کو نہ مانے، آپ کے اللہ پہ یقین نہ لائے، اس کا قتل جسٹیفائی ہے. تو بھائی یہ جو IS کر رہی ہے یہ قرآن شریف پڑھ کے کر رہی ہے. اس لیے IS غلط نہیں ہے، یہ مکار منافق ISI کو کور دینے کے لیے سچ بات نہیں بتانا چاہتے کہ پرابلم کہاں ہے، پرابلم کی طرف دھیان نہ جائے اور ادھر باہر کی باتیں ہوتی رہیں. یہ وہ لوگ ہیں. آپ کو ایک گھٹنا یاد ہوگی ڈنمارک کی، کہ ڈنمارک میں کسی نے ایک کارٹون بنا دیا تھا محمد صاحب کا. پربھا جی پتہ نہیں آپ کو یہ گھٹنا کے بارے میں پتا ہے کہ نہیں پتا، کئی سال پرانی گھٹنا ہے، میں اس وقت پاکستان میں تھا. کسی آدمی نے وہاں کے ڈنمارک کے کارٹونسٹ نے محمد صاحب کی ایک تصویر بنا دی. یہ الگ بات ہے کہ محمد صاحب نے اپنے جیتے جی یہ کہا کہ نہ میری کوئی تصویر ہوگی، نہ میری کوئی قبر ہوگی، نہ میری کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جس مورتی پوجا کے خلاف اسلام شروع ہوا تھا، لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قبر کوئی پوجنے لگے. یہ ان کا ماننا تھا، وہ اپنی ہدایتوں میں یہ کہہ کے گئے ہیں. اب کسی آدمی نے کچھ شکل بنا دی اور اس کے اوپر بوال ہو گیا، اس نے نیچے محمد لکھ دیا، مارکاٹ ہو گئی، ڈنمارک سے لے کر کے ہندوستان میں ہو گیا، لاہور میں اس زمان تھا، لاہور کے اندر لوگوں کو مارا پیٹا گیا. اب آپ مجھے بتائیے، ڈنمارک میں کسی آدمی نے کارٹون بنایا، آپ نے لاہور میں شیعوں کو مارنا شروع کر دیا. ان کا کیا قصور تھا بھائی؟ ان کا رشتہ دار بھی نہیں تھا وہ تو بیچارہ، وہ بھی اسلام کے ماننے والے ہیں، وہ بھی کتاب کو ماننے والے ہیں، وہ بھی محمد صاحب کے فالوور ہیں. آپ نے ان کو مارنا شروع کر دیا، آپ نے احمدیوں کو مارنا شروع کر دیا. دلی کے اندر دنگا ہوا اور شہروں میں دنگا ہوا. لیکن یہی مسلمان جو محمد صاحب کو لے کے اتنا سینسٹیو ہے، ہونا چاہیے، ٹھیک ہے ان کے پیغمبر ہیں، ان سے ایک سوال میرا لگاتار ہے کہ جیش محمد کا کیا مطلب ہے؟ جیش محمد آپ سب جانتے ہیں ایک آتنکوادی سنگٹھن ہے، کراچی میں ہیڈ آفس ہے، اظہر مسعود اس کا چیف ہے. تو یہ جیش محمد کا کیا مطلب ہے؟ یہ لشکر طیبہ کا کیا مطلب ہے؟ جیش محمد کا مطلب ہے محمد کی فوج. یہ محمد کون ہے؟ یہ محمد اعظم نہیں ہے، یہ محمد صاحب ہیں، رائٹ؟ لشکر طیبہ پوتر لوگوں کی فوج. تو جو مسلمان محمد صاحب کو لے کے اتنی چنتا کرتے ہیں، اتنا غصے میں آ جاتے ہیں، وہ کبھی جیش محمد کے چیف اور پاکستان کے لوگوں سے اور مسلمانوں سے نہیں پوچھتے کہ کمبختو تم یہ بتاؤ کہ تمہیں جو آتنکواد کرنا ہے کرو، لیکن محمد کے نام سے تم نے فوج کیسے بنائی ہے؟ اس میں محمد کی توہین ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اس میں محمد کی انسلٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ان کے خلاف تم کیوں نہیں مارتے ہو؟ ان کو پورا ہتھیار کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ تو یہ کیا بات ہے کہ ڈنمارک میں ایک تصویر بنا دی تو آپ سب جگہ ماریں گے، لیکن جو لوگ محمد کے بارے میں ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ان کو چھوٹا دکھا رہے ہیں، ان کو آتنکوادی کی شکل میں دکھا رہے ہیں، اس کے خلاف آپ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے؟ تو یہ مکاری ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ آپ کو تو پہلے ان کو قتل کرنا چاہیے جو محمد کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، محمد کے نام کو چھوٹا بتا رہے ہیں، محمد کی بے عزتی کر رہے ہیں. تو وہاں تو آپ چپی ساتھ جاتے ہیں. لشکر طیبہ کے بارے میں نہیں بات کریں گے آپ، دختران ملت کے بارے میں آپ بات نہیں کریں گے. تو یہ پاکھنڈ جو ہے ہمارے دیش میں کن کارنوں سے چل رہا ہے، اس کا صرف ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک ڈاکومنٹ ہے جس کا نام ہے غزوہ ہند. یہ ڈاکومنٹ دھارمک ڈاکومنٹ ہے. اس ڈاکومنٹ کا صرف اتنا ہی مطلب ہے کہ پوری دنیا میں اسلام اس دن کمپلیٹ ہوگا جب بھارت میں اسلام کی حکومت نافذ ہوگی.